الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 سے 53 تک 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں. پچھلا درس میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کی جو آپس کی گفتگو ہوگی اس کی منظر کشی فرمائی تھی. اہل جنت اہل جہنم سے کیا کہیں گے اس کا بھی ذکر ہوا، اور پھر اہل اعراف کیا چیز ہے اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے، اور اہل اعراف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے. جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک آڑ ہوگا، سمجھ لو، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک آڑ اور دیوار ہوگی. اس کے 2 سائڈ ہو گئے دیوار کے، ایک سائڈ جنت کی طرف اور دوسرا سائڈ جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ وہ جو دیوار ہوگی، وہ جو آڑ ہوگی، اس میں جو جنت والی سائڈ ہے دیوار میں وہ رحمت ہوگی، یعنی وہ تکلیف دہ نہیں ہوگی. لیکن جو جہنم والی سائڈ ہوگی دیوار کی وہ عذاب والا سائڈ ہوگا. وہ خود دیوار خود ایک عذاب ہوگا. اور اسی کے اوپر جو ہے کچھ لوگ ہوں گے، ان کو اعراف کہا جاتا ہے. اہل اعراف، اصحاب الاعراف ان کو کہا گیا. تو اوپر والا جو دیوار کا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اعراف. اب آپ لوگ سمجھیں گے بھائی دیوار تو پتلی سی ہوتی ہے. جواب یہ کہ دیوار موٹی بھی ہوتی ہے. لال قلعہ دیکھا ہے، اس کی دیوار کتنی موٹی ہے. میں ایک وقت ہم کو لگ رہا ہے کہ 10 گھوڑ سوار جو ہے اس پہ سب گھوڑ سواری کر کے دوڑا سکتے ہیں. دیوار چین کو دیکھ لیجئے، تو دیوار موٹی سے موٹی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے اعراف، اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے. ایک قوم لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور برائی برابر ہو جائے. ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ اعراف میں، دیوار پر، نہ جنت نہ جہنم. جب جنتی کو جنت مل جائے گی، جہنمی کو جہنم مل جائے گی، اس کے بعد ان کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے اخیر میں کہ اپنی رحمت سے اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. شروع میں یہ کہاں رہیں گے؟ بیچ میں، جنت اور جہنم کے بیچ میں. اور پھر لاسٹ میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہوگی. یہ جو آیتیں ہیں اس میں بھی خاص طور پر اہل جنت اور اہل جہنم کی گفتگو کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو. دوزخ میں آگ ہوگی نا، تھوڑا پانی ہی ڈال دو، یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ وہاں تو کھانے کا کچھ نہیں ہوگا سوائے جیسے کہ ادھر سے آیا کہ کانٹے دار درخت کانٹا دیا جائے گا،
اور بہت ہی بدبودار پیپ ان کو جو ہے پینے کے لیے دیا جائے گا، بدبودار پانی دیا جائے گا. تو اس لیے وہ لوگ پانی مانگیں گے جنتیوں سے کہ تھوڑا سا پانی ہم کو بھی دے دو، اور تھوڑا کھانا نعمتیں جو تم کو ملی ہیں وہ ہم کو بھی دے دو. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پانی دونوں کو حرام کر دیا ہے تم لوگوں پر، کافروں پر حرام کر دیا، اس لیے ہم نہیں دے سکتے. وہاں ویسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے، بین کر دیا ہے، یہ سب چیزیں تم کو نہیں مل سکتی ہیں. اب یہ کون کافر ہے، یا ان لوگوں کو یہ سزا کیوں ملی ہے؟ ان کافروں کو یہ سزا اس لیے ملی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا، یعنی کھیل کود کو ہی اپنا دین بنا رکھا تھا، اپنا سب کچھ، اور جن کو دنیاوی زندگانی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہ سوچ رکھا تھا کہ یہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، اور دنیا ہی میں مست مگن ہو گئے، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھا، ہر طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیا. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی دھوکہ. آپ ابھی بڑے سے مارکیٹ میں چلے جائیے، چکا چوند والی مارکیٹ میں چلے جائیے، تو آپ کو آخرت یاد نہیں آئے گی. یہ دنیا کا دھوکہ ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سو ہم بھی دنیاوی دھوکہ میں پڑ گئے، دنیا کے اندر رہ کر دھوکے میں پڑ کر اللہ کو اور اس کے احکام کو بھلا دیا. اس روز اللہ تعالیٰ کہیں گے کن سے؟ کافروں سے. سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا تھا. یعنی قیامت کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اس لیے آج ہم ان کو بھلا دیا. قیامت کو بھلانے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت، اگر جس شخص کو قیامت کا یقین ہوگا تو وہ اس کی زندگی تو خود بخود سدھر جائے گی. ہم کو یقین ہوگا کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، تو نماز ہماری چھوٹے گی، اس کی پکڑ ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے ہم، اور برے کام نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے. اگر ہم کو یقین ہوگا تو، اگر یہ یقین ہوگا کہ اس کے اللہ کے یہاں حساب دینا، تو یہ کام نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے آخرت کو بھلا دیا، وہ یقین اس کا کامل نہیں ہے. اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دی. یہ کتاب کتنے صاف صاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے، سب ساری چیزیں بیان کر دی. مقصد کیا ہے بیان کرنے؟ تاکہ انسان سدھر جائے، ساری باتیں، ساری حقیقتیں ان کے سامنے آ جائے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. اور کل قیامت کے روز جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں تو وہ یہ نہ کہے کہ ہمارا آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا. یہ نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے ہی دے دیا. دنیا کے اندر کتاب بھیج دی، رسول بھیج دیا، ان کے رسول کے ذریعہ سے کتاب کی وضاحت کروا دی. علماء اکرام کو اللہ رب العزت نے تیار کیا، ایک نظام بنایا جو کہ کتاب کے مضامین کو، احادیث کے مضامین کو عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو سارے کے سارے واضح کروا دیے اللہ رب العزت نے. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن کریم پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایسے بات ہے جو اہل ایمان ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اس جہاں میں بھی کامیابی ہے انشاءاللہ. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے. وہ انتظار کرتے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا، دیکھ لیں گے، کہتے ہیں نا لوگ، دیکھی جائے گا، دیکھا جائے گا. قیامت لوگ سمجھاتے ہیں یہ کام مت کرو، جھوٹ مت بولو، سود مت کھاؤ، کسی کا حق مت دباؤ، تو لوگ کہہ دیتے دیکھا جائے گا. تو یہ انتظار کر رہے ہیں نا نتیجہ، رزلٹ. لیکن جس وقت دیکھیں گے اس وقت پھر سدھرنے کا موقع نہیں ہوگا. اس وقت دوبارہ آدمی کہے گا
لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کو ایک مرتبہ اور بھیج دیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ اس دن یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ بھیجا جائے. یہ یہاں بتا دیا ہے، یہ بات یہی بتا دیا کہ دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. وہاں پر توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وہاں پر اگر کوئی نیک کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا اعتبار بھروسہ نہیں ہوگا. یہ بات اسی دنیا میں بتا دی ہے، اس لیے وہاں یہ کام یہ ہوگا اور اس کو کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش ہوگا، نتیجہ مطلب رزلٹ، فیصلہ، اس کا نتیجہ پیش ہوگا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے لگیں گے. یعنی کس کو؟ اللہ رب العزت کو، قیامت کو، آخرت کو بھولے ہوئے تھے. جب وہ اپنے اعمال کی سزا کو دیکھیں گے تو یوں کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے. بیٹھیے، سچی سچی باتیں لائے تھے. وہ اس وقت اقرار کریں گے. اس جہاں میں تو اقرار نہیں کیا، لیکن اس جہاں میں جب وہ سزا کو دیکھیں گے تو اقرار کریں گے. سو اب کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے؟ وہاں پر وہ لوگ سفارشی کو کھوجیں گے کہ کوئی سفارش کرنے والا ہماری سفارش کر دے اور ہم کو جو عذاب کا فیصلہ ہوا ہے اس عذاب سے بچا لے. وہاں وہ سفارشی کو کھوجیں گے. یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے بھائی کیا ہم کو دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے برخلاف جن کو ہم کرتے تھے دوسرے اعمال کریں گے. جو اب غلط کام کیے ہیں اب نہیں کریں گے، ہم کو دوبارہ بھیج دیجیے. بے شک ان لوگوں نے اپنے کو خسارے میں ڈال دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ برے کام کر کے جائیں گے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ کل قیامت کے روز ان کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا. کون سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، اور ان کو واپس دوبارہ بھی نہیں بھیجا جائے گا. تو اس لیے اس جہاں میں رہ کر اس جو زندگی ملی ہے اس کو غلط طریقے سے گزار کر وہ انہوں نے ایک نقصان اور خسارہ اٹھایا ہے. اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی. وہ کہتے تھے نا کہ ہم فلاں بت کو پوجتے ہیں، مورتی کو پوجتے ہیں، وہ ہم کو بیڑا پار لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سب گم ہو جائے گا. وہاں ہے ہی نہیں کوئی چیز، وہ تو کالپنک چیزیں ہیں. یا اگر کوئی تاریخی حقیقت بھی ہے، کوئی شخصیت گزری ہے جس کو لوگ پوجتے ہیں، تو وہاں تو خود ان کی حالت خراب ہوگی. اگر نیک لوگ ہوں گے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں تو خود اپنی ہی وہ لوگ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے. وہ پلہ جھاڑ دیں گے بھائی ہماری پوجا کیوں کرتے ہیں، ہم تو خود ہی اللہ کو مانتے ہیں. بے شک آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چلیے یہاں یہیں تک رہنے دیجیے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو آخرت کا پکا یقین نصیب فرمائے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو زندگی گزارتے ہیں تو آخرت کو ذہن میں لائیں. دن بھر میں کچھ نہ کچھ وقت ہم لوگ آخرت کے بارے میں سوچیں. یہ سوچیں کہ مرنا تو ہے ہی سب کو، ٹھیک ہے، قبر کا بھی عذاب ہے، قبر میں بھی نعمتیں ہیں، لیکن کل قیامت کے روز ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے. میری زندگی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. اب میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کروں گا تو میرے پاس کیا ہے پیش کرنے کے لیے؟ یہ کچھ وقت نکال کے سوچنا چاہیے. اس سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اگر کوئی کام آیا ہے سامنے جو غلط ہے، فی نفسی، شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے، تو اس کو کرنے سے پہلے بھی آدمی ذہن میں لائے کہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے لوگوں کا مجمع ہوگا، میرے ماں باپ، میرے استاد، محلے کے لوگ، بچپنا سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک، موت تک، جتنے بھی لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑا ہے وہ سب لوگ اس میدان میں ہوں. آج ہم اگر بند کمرے میں یہ کام کر لیتے ہیں غلط کام، تو کل تو سارے
لوگوں کے سامنے جب رجسٹر کھولا جائے گا کہ فلاں شخص نے یہ غلط کام کیا، تو اس دن کی رسوائی کتنی بڑی ہوگی. میرے ماں باپ دیکھ لیں گے، میرے اڑوس پڑوس کے لوگ دیکھ لیں گے، اور میرے ساتھی لوگ دیکھ لیں گے، جن کے سامنے بڑا نیک بنتا ہوں میں، جن کے سامنے میں ایک اچھا انسان بنتا ہوں، وہ سب لوگ دیکھ لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا فیصلہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہو کر ہم اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو یہ چیزیں ذہن میں آنی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے، آخرت پر ایمان لانا. 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کہ بچوں کو بتایا بھی ہم نے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. انہی 7 چیزوں میں سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور قیامت یعنی آخرت ہے. آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فیصلے کا دن مقرر کر رکھا ہے، جس دن سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اس میں سارے کے سارے نام اعمال سب کو دے دیے جائیں گے، اور سارے کے سارے گناہ سر پر سر عام جو ہے بیان کیے جائیں گے. پتہ لگ جائے گا سب لوگوں کو. اس دن ساری یہ زمین، یہ کائنات سب کے سب درہم برہم ہو جائے گی. اس دن کسی کا کوئی بھی بس نہیں چلے گا، ظاہری طور پر بھی. آج بھی نہیں چلتا، لیکن آج تو ظاہراً بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے مالک بنے ہیں، لیکن اس دن اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ذرہ برابر کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ کپڑے کا بھی مالک نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس کی سلطنت ہے؟ سلطنت تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن ظاہری طور پر انسانوں کو بہت ساری چیزوں میں ہم عمل دخل دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، اللہ کا نظام ہے. لیکن اس روز کسی کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، کوئی ذرہ برابر کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کسی پر کسی کا بس نہیں چلے گا. اس وقت اس دن صرف اور صرف خالق کائنات ہی سب، ظاہری طور پر بھی وہی اس کے حاکم ہوں گے، وہی سب چیز کے مالک ہوں گے، اور باطنی طور پر تو ہی حقیقتاً تو ہی ہے. اس لیے اس چیزوں کو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. قیامت کا منظر آپ دیکھیے گا، قرآن شریف جگہ جگہ اللہ رب العزت بیان فرمائے. مقصد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ ایک بندے مومن اس کو پیش نظر رکھے اور بھولے نہیں. اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا، وہ جانتے ہیں، ہماری نفسیات کو جانتے ہیں کہ انسان بھولنے والا ہے. وہ ابھی یہاں سے اٹھ کے جائے گا، ادھر جائے گا، وہ بھول جائے گا. اسی لیے بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا، تاکہ ایک مرتبہ میں نہیں، 2 مرتبہ میں نہیں، 3 مرتبہ میں نہیں، 10 15 20 50 مرتبہ میں کم سے کم اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قیامت میں آنی ہے اور اس میں حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس جہاں میں جب کہ دائمی اور ہمیشہ والی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو اس وقت ہم لوگوں کے لیے اول وہلہ میں، بالکل شروعاتی دور میں، بغیر حساب کتاب کے جنت کا اور ہمیشہ والی کامیابی کا فیصلہ اور پروانہ ملے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.